فجر کے بعد کی دوسری مجلس طے کی گئی تھی۔ ہمارے عزیز دوست مفتی احمد اللہ نثار صاحب قاسمی نقش بندی دامت برکاتہم کے لیے 70 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، ادارہ بھی چلاتے ہیں، ایک امت ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول ہشت گانہ میں 2 الفاظ استعمال فرمائے: تکمیل نصاب، تکثیر چندہ۔ تکمیل نصاب، تکثیر چندہ کا اہتمام ہو، نصاب بھی مکمل ہو، مالیہ فراہمی میں کوتاہی بھی نہ ہو، اس کے اپنے ضوابط کی رعایت کرتے ہوئے انشاءاللہ 1 گھنٹے کے وقت میں وہ ان 2 موضوعات پر اکابر کی افادات، تجربات، ملفوظات اور ہماری ضرورت کی باتیں پیش فرمائیں گے۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج اس کے ذمے 2 موضوعات ہیں، ایک مدارس بنات کا نصاب اور چند قابل غور پہلو۔ اس میں مدرسے ذکور کے اداروں کا نصاب الگ ہونا چاہیے اور بنات کے مدرسوں کا نصاب الگ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں اکابر کی تحریرات کی روشنی میں تمہید کے طور پر ایک بات یہ ہے کہ ذکور کی دینی تعلیم جس طرح ضروری ہے، ویسے ہی بنات کی اور لڑکیوں کی دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ حضرت مولانا عبید الرحمن اطہر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہم لوگ لڑکیوں کے ارتداد کے بارے میں بہت زیادہ بولتے یا سنتے ہیں، لیکن حفاظت کے لیے کوئی بنات کا ادارہ قائم نہیں کر سکتے۔ صرف ارتداد پر روتے رہنے سے مرتد لڑکیاں واپس نہیں ہوں گی، بچاؤ کی تدبیر بھی کرتے رہنا چاہیے۔ جو جتنے بچیوں کے لیے دینی تعلیم کا نظام بنا لیا، وہ اتنی بچیوں کو محفوظ کر لیا، مرتد ہونے سے بچا لیا۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والی حدیث کے تحت، کہ جب تک خواتین کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ امت زندہ امت نہیں کہلا سکتی۔ اور ایک جگہ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم صاف کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ اس ملک میں مسلمان بن کر رہنا ہے، قرآن شریف پڑھنے کے قابل رہنا ہے، اردو کتابوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اسلامی شعائر و احکام سے واقف ہونا ہے، اسلامی تہذیب کو اختیار کرنا اور اس پر قائم رہنا ہے، تو مردوں کو دینی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی دینی تعلیم دو، ورنہ یہ ملک عورتوں کو دینی تعلیم دیے بغیر اسپین بن جائے گا۔ یہ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقلی لحاظ سے بھی غور کیا جائے کہ واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے، تو خواتین پر جو جو چیزیں شریعت نے واجب کی ہیں، ان سب کا علم حاصل کرنا بھی ان پر واجب ہے۔ اس لحاظ سے نماز جب ان پر واجب ہے تو نماز کا علم بھی حاصل کرنا ان پر واجب ہے۔ روزہ اور فرض جب ان پر روزہ اور حج ان پر فرض ہے تو اس کا علم حاصل کرنا بھی ان پر فرض ہے۔
واجب کا مقدمہ بھی واجب ہے، تو اس لحاظ سے ان کو دینی تعلیم دینا بھی واجب رہے گا۔ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پہلے زمانے میں خواتین کا گھر سے باہر نکلنا فتنہ تھا، اب اگر یہ گھر سے باہر نہ نکلیں اور دین کا علم حاصل نہ کریں تو یہ ان کے لیے فتنہ بن جائے گا، اس لیے کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے سارے فتنے داخل ہو چکے ہیں، موبائل کے ذریعے سے ہو، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہو، یا باہر کسی اور وجوہات سے نکلنا ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مدارس کو اسلامی اور دینی قلعہ کہا جاتا ہے۔ دینی قلعہ اسی وقت ہوگا جہاں نسل کی حفاظت ہو ایمانی اور اسلامی لحاظ سے، اور جب امت کا ایک آدھا طبقہ، مرد آدھے ہیں خواتین آدھے ہیں، اور اس میں سے آدھا طبقہ اسلام سے محروم اور ارتداد کا شکار ہو رہا ہو، تو پھر مدارس دینی قلعے کیسے کہلائیں گے؟ دینی قلعہ وہ ہوگا جہاں پر قلعے میں رہنے والے سب محفوظ رہیں۔ دوسری بات، مدارس بنات کے نصاب سے متعلق جو باتیں ہیں اس میں سے چند باتیں پہلے قابل غور ہیں، پھر اس کے بعد نصاب سے متعلق کچھ باتیں ذکر کی جائیں گی۔ پہلی قابل غور بات یہ ہے، تعلیم کے جو دو ادارے ہیں، ایک دینی ادارہ، ایک عصری ادارہ۔ عصری ادارے والوں کو اعتراض اور الزام رہتا ہے دینی ادارے والوں پر کہ یہاں جو تعلیم یا نصاب جو پڑھایا جاتا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ پڑھے ہوئے میدان میں آنے کے بعد کچھ کر سکیں، اور دینی ادارے والوں کو بھی اعتراض رہتا ہے عصری ادارے والوں پر کہ وہاں جو تعلیم دی جاتی ہے اس سے اخلاق اور تربیت محفوظ نہیں رہتی ہے۔ ہمارے لیے جو قابل غور پہلو ہیں ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ درس نظامی جو عام طور سے ذکور کے اداروں میں 8 سال 9 سال میں پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد انہیں عالمیت کی سند دی جاتی ہے، خواتین اور بنات کے اداروں میں تقریباً وہی نصاب 5 سال میں پڑھا دیا جاتا ہے اور پھر انہیں عالمیت کی سند دی جاتی ہے۔ اور سب جانتے ہیں کہ فنون کا احاطہ یا فنون کو سمجھنا یا فنی کتابوں کو سمجھنا جتنا ذکور کے اداروں میں اساتذہ کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں، اتنا بنات کے اداروں میں نہیں ہو پاتا ہے یا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب ایک فن کی کتاب ہے، یا نحو ہے، صرف ہے، بلاغت ہے، عربی ادب ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، کوئی بھی کتاب ہے، 2 3 سال مختلف تدریجی طور پر پڑھانے کے بعد بھی بچہ سمجھ نہیں پایا یا متوسط درجے سے سمجھا اور 8 سال وہ پڑھا، اس کے بعد اسے عالمیت کی سند ملی، اس سے کم کتابیں یا اس سے کم سال میں لڑکیاں پڑھ لیں اور سمجھ لیں اور انہیں عالمیت کی سند دے دی گئی۔ تو ایک تو سال کم کر دینا۔ دوسری چیز ہے جو غور کرنے کا پہلو ہے، مشکل ترین نصاب کو آسان ترین نصاب کے بنا دیا گیا، جس کی وجہ سے ہم خود بھی یہ سوچتے ہیں کہ لڑکے جتنا سمجھ سکتے ہیں لڑکیاں اتنا نہیں سمجھ سکتے، اس لیے مختلف یا مشکل فنون والی کتابیں نکال دی جائیں تو فن اور نصاب آسان ہو گیا۔ اور دوسری طرف ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ لڑکیاں ایڈوکیٹ بھی بن رہی ہیں، جج بھی بن رہی ہیں، ڈاکٹر بھی بن رہی ہیں، بلکہ IPS IAS بھی بن رہی ہیں۔ وہ پڑھائی کتنی مشکل رہتی ہے، ڈاکٹر بننا کوئی آسان کام ہے، جج بننا کوئی آسان کام ہے، IPS IAS بننا کوئی آسان کام ہے، تو اتنی مشکل ترین فن والی کتابیں بھی وہ سمجھ جاتی ہیں، اور ہمارے پاس جو درس نظامی کی کتابیں ہیں وہ لڑکیاں نہیں سمجھ سکتی، اس واسطے وہ کتابیں بھی انہیں نکال دی جاتی ہیں۔ تیسری جو قابل فکر بات ہے وہ یہ ہے کہ مدارس نسواں کے نصاب کو متعین کرنے کے لیے بلکہ دینی اداروں میں ایک چیز یہ بھی ہے، ماہرین اسلامیات کے باہمی مشاورت یا کوئی کمیٹی، نصاب کو مرتب کرنے والا کوئی ادارہ اس طرح کا منظم طریقے سے بن نہ سکا، یا جو بنا ہوا ہے اسے ہم کما حقہ اپنا نہیں سکے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ہر جگہ پر اپنے اپنے سرپرست حضرات کی رائے پر نصاب طے ہوتا ہے، بعض جگہوں پر مطالعے کی کتابوں کو بھی نصاب میں داخل کر دیا جاتا ہے، بعض علاقوں میں 7 سالہ تعلیم کے بعد بھی لڑکیاں اردو لکھنے پڑھنے اور قرآن تجوید سے پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی ہیں، بعض اداروں میں بنات کی نفسیات اور ان کے
تعلیمی امور کے سلسلے میں ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ اس وجہ سے بنات کے اداروں میں بالعموم ہر ادارے کا نصاب دوسرے ادارے کے نصاب سے الگ رہتا ہے، چونکہ کسی ایک ادارے کے تحت میں سارے ادارے جڑ نہیں پاتے ہیں یا جڑ نہیں سکے ہیں۔ چوتھی قابل غور بات یہ ہے، نصاب پر مکمل توجہ اور منصوبہ بندی نہ رہنے کی وجہ سے جہاں پر ایک طرف یہ کہا گیا کہ لڑکیاں بڑی بڑی کتابیں نہیں سمجھ سکتی ہیں، وہیں پر بعض اداروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ 14-15 سال کی عمر میں ہی لڑکی مشکوٰۃ شریف پڑھ رہی ہے، ہدایہ پڑھ رہی ہے، بخاری شریف بھی ختم کر رہی ہے، 17-18 سال کی عمر میں وہ فارغہ بھی ہو جا رہی ہے۔ پہلے یہ کہہ کے آئے تھے کہ بھئی یہ بڑی بڑی کتابیں نہیں سمجھ سکتے، اور چھوٹی عمر میں بڑی کتابیں ہاتھ میں آ جا رہی ہیں۔ تو نصاب پر منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے 15-16 سال کی عمر میں لڑکوں میں بچہ عالم کورس میں داخلہ لیتا ہے، وہاں 15-16 سال کی عمر میں لڑکی ہدایہ پڑھ رہی ہے، تو اس کا بھی بہت زیادہ غور کرنے کی بات رہتی ہے۔ بعض ایسا بھی ہوتا ہے جہاں پر انہیں بڑی بڑی کتابیں کم عمری میں مل جاتی ہیں، وہاں وہ بہشتی زیور بھی صحیح سمجھ نہیں پاتی ہیں۔ کہیں عربی ادب کی اعلیٰ درجے کی کتابیں مختارات بھی نصاب میں داخل ہیں، جبکہ وہ القراءۃ الواضحہ کی عبارت بھی صحیح نہیں پڑھ پاتی ہوں۔ بعض اداروں میں خود پڑھانے والی معلمات کی تحریر بھی قابل غور ہوتی ہے، جیسے سوال کے پرچوں میں جو سوالات لکھے جاتے ہیں قلم سے، تو اس میں خود املا کی غلطیاں درست کرنے کی قابل ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک قابل غور پہلو ہے کہ نصاب کو کس عمر کے لحاظ سے مرتب کیا جانا چاہیے۔ پانچویں قابل فکر بات یہ ہے کہ مدارس میں آنے والی لڑکیاں اور خواتین، چونکہ ان کے ڈگری کا مقصد کیا ہے، سند کا مقصد کیا ہے، 5 سال 6 سال 7 سال پڑھنے کے بعد انہیں کون سا منصب ملے گا اور اس کے لحاظ سے انہیں کام کیا کرنا ہے، یہ چونکہ منزل سامنے نہیں ہوتی ہے کہ پڑھنے کے بعد آپ کا میدان یہ ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ جیسے لڑکوں کے لیے ہوتا ہے کہ آپ فارغ ہونے کے بعد مدرسے میں خدمت کرنا ہے، امامت کرنا ہے، خطابت ہے، فلاں ہے، لڑکیوں کے لیے ایسا کوئی منصوبہ نہیں رہتا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ تو اس واسطے 5 سال پڑھنے کے عرصے میں یہ شکایتیں آتی ہیں کہ محنت نہیں کرتی ہیں، محنت سے نہیں پڑھتی ہیں، چونکہ پڑھنے سے مقصد کیا ہے، منزل کیا ہے، اس کے بعد انہیں کام کیا کرنا ہے، یہ شروع سے ان کے ذہن میں بٹھایا نہیں جاتا، تو نصاب پر جس طرح عبور اور محنت کرنی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی ہے۔ 6ویں قابل فکر بات یہ ہے، مدارس بنات کی بچیوں میں بالعموم یہ بھی شکایتیں رہتی ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ گھریلو اور معاشرتی ذمہ داریوں کو انجام دینے میں وہ پہلو تہی اختیار کرتی ہیں اور بیزارگی اختیار کرتی ہیں۔ اس وجہ سے ان کے معاشرتی اور خدمت اور گھر کو سنبھالنے کا جو جذبہ ان کے اندر پیدا ہونا چاہیے وہ پیدا نہیں ہو پاتا ہے۔ اگر اسے آگے بھی اس متعلق ذکر کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں عقائد کے سلسلے میں بھی بعض اداروں میں جس طرح محنت ہونی چاہیے اس درجے کی محنت نہیں ہو پاتی ہے، جس سے فارغ ہونے والی لڑکیوں میں بھی توہم پرستی کا مرض پایا جاتا ہے۔ یہ 6 قابل غور پہلو ہیں جو نصاب کو ترتیب دینے کے سلسلے میں غور کرنے چاہیے، اور یہ جو 6 قابل غور پہلو ہیں یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، یہ قابل غور بھی ہو سکتے ہیں یا ان میں بھی غور کیا جا سکتا ہے کہ یہ قابل غور ہیں کہ نہیں ہیں۔ موجودہ مدارس کی فارغات کا قابل فکر پہلو یہ بھی ایک ہے کہ جیسے عام طور سے ہم سنتے ہیں کہ مدرسے کے پڑھے ہوئے علماء ہیں، حفاظ ہیں، قاری حضرات ہیں، ان کی اچھی قرات کو دیکھ کر عوام یہ شوق کرتی ہے کہ میرا بچہ بھی آپ کے جیسا قرآن پڑھے۔ کوئی اچھا خطیب ہے، کوئی اچھا مدرس ہے، کوئی اچھا بااخلاق ہے، تو اس کو دیکھ کر عوام یہ چاہتی ہے، تمنا کرتی ہے کہ میری تمنا ہے کہ بچہ آپ کے جیسا دین کا کام کرے، فلاں کرے۔ یہ پہلو بنات میں سنتا ہوا آج تک شاید بہت کم محسوس کیا گیا کہ کسی ادارے کی فارغہ نے ایسا کارنامہ، ایسا کام انجام دیا کہ محلے کی بیٹیوں میں یہ جذبہ پیدا ہوا یا خواتین میں جذبہ پیدا ہوا، فلاں خاتون جو مدرسے کی پڑھی ہوئی فارغہ ہے اس کا جو دینی جذبہ ہے، اخلاق ہے، پردہ ہے، وہ ہماری بچیوں میں بھی آنا چاہیے، یہ سوچ کر وہ کردار اپنانے کی خاطر مدرسوں کی طرف زیادہ رجوع ہوا ہو۔
معاشرتی اعتبار سے علم و فہم اور تدبر کے اعتبار سے نمایاں مقام انہوں نے حاصل کیا ہو، دینی رہبری میں خواتین نے فارغات پر اعتماد کیا ہو، معاشرتی رجحانات کو تشکیل دینے میں کہ معاشرے کی تہذیب کس طرح بگڑتی جا رہی ہے، اس تہذیب کو سنبھالنے میں فارغات نے کارنامہ انجام دیا ہو یا دیتی ہوں، گھریلو اور معاشرتی زندگی میں فارغ التحصیل طالبات اپنے عملی کردار سے خواتین کو متاثر کرتی ہوں، یہ سب چیزیں وہ ہیں جسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ فوج کی یلغار کو روکا جا سکتا ہے لیکن افکار کی یلغار کو روکا نہیں جا سکتا۔ فوج اگر کسی پر حملہ کرے تو اسے بچایا جا سکتا ہے، فکر اور تہذیب کسی پر حملہ کرے اس سے بچانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پڑھی لکھی دینی تعلیم یافتہ بچیاں بھی کالج پڑھی ہوئی تعلیم یافتہ لڑکیوں سے متاثر ہونے لگ جاتی ہیں۔ ایک بات اپنائیت میں ہمیں یہ کہنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم نصاب کے سلسلے میں توجہ اور فکر نہیں کی تو ہمیں اس دن کے آنے سے ڈرنا چاہیے، کہیں ہمارے ہی اداروں کی فارغات یہ کہنے لگ جائیں کہ اگر ہم بھی اسکول اور کالج پڑھ لیتی تو بی اے ایم اے کر لیتی، مدرسے کے نام پر ہم نے اپنی زندگی برباد کر لی۔ اگر ہم نصاب اور تعلیم و تربیت کو ان کی نسوانیت کے لحاظ سے مرتب کرنے کی یا غور کرنے کی کوشش نہیں کی، جو کچھ ویسے لڑکوں کے اداروں میں پڑھنے کے لیے رجوع ہونے والے افراد کی تعداد لڑکیوں کے مقابلے میں 1% زیادہ ہے، لڑکے 2% رجوع ہوتے ہیں تو لڑکیاں 1% رجوع ہوتی ہیں، وہ 1% بھی اگر امت کی تعلیم و تربیت سے کم ہوتی چلی گئیں یا محروم ہوتی چلی گئیں تو پھر بنات اور لڑکیوں کو بنانے کا جو ایک ادارہ تھا وہ بھی ہم سے رہ جائے گا۔ مدارس بنات کے نصاب کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مدارس بنات کے نصاب کا مقصد چند باتیں ہیں۔ نمبر 1، ایسی خواتین کو پیدا بنانا جو اسلامی فکر اور عمل سے آراستہ ہوں۔ نمبر 2، اسلامی نظام عبادت و اخلاق سے ان کو مطمئن کرنا کہ اسلام میں جو عبادات کا نظام، تہذیب اور کلچر کا نظام رکھا گیا ہے اسی میں خواتین اور لڑکیوں کے لیے عافیت ہے۔ نمبر 3، بحیثیت عورت ان کی فطری اور مذہبی ذمہ داریوں یعنی امور خانہ داری، تربیت اطفال، فرائض زوجیت کی ادائیگی، ان چیزوں کی جانکاری اور بحسن خوبی اسے نبھانے کا احساس پیدا کرنا۔ اس میں دیکھیں پہلی چیز ہے امور خانہ داری، دوسری چیز تربیت اطفال، تیسری چیز فرائض زوجیت، ان کا علم بھی ہو اور ان کو بخوبی نبھانے کا احساس بھی ہو۔ چوتھا نصاب کا مقصد ہے خواتین پر جو عائد الزامات ہیں کہ اسلام میں خواتین کو حقوق نہیں دیے گئے، ظلم کیا گیا، پردے میں قید رکھا گیا، میراث میں حق نہیں دیا گیا، جو بھی الزامات عائد ہوتے ہوں، عقل کی روشنی میں ہماری اداروں کی فارغات خود دفاع کرنے کے قابل ہونا۔ نمبر 5، محلے اور خاندان کی عام بے پڑھی خواتین کی بہترین انداز میں خواتین خود تربیت کر لینا، فارغات خود تربیت کر لینا۔ جس طرح مسجد کا امام محلے کے مردوں کے لیے وہ مرجعیت کی حیثیت رکھتا ہے، دینی امور میں عوام اس سے رجوع ہوتے ہیں، ایسے ہی فارغات بھی محلے کے اندر خواتین کے لیے مرجعیت کی حیثیت رکھیں کہ فلاں عالمہ لڑکی اس محلے کی خواتین کے لیے مرجعیت کی حیثیت رکھتی ہے، سب خواتین اس سے رجوع ہوتی ہیں۔ 6ویں ذمہ داری ہے، نصاب کا مقصد ہے دیگر مذاہب کی مبلغات یا تہذیب جدید کی ترجمان خواتین سے مقابلہ کرنے کی بھی صلاحیت پیدا ہونا۔ چونکہ عیسائیت ہے یا ہندوازم ہے، اس کے ذریعے سے اسلام پر جو اعتراضات ہوتے ہیں یا اس کی جو تبلیغ کرتے ہوئے تثلیث کے مسئلے کو اٹھایا جاتا ہو یا کسی اور مسئلے کو اٹھایا جاتا ہو، اس میں فارغات بھی عقلی اور نقلی انداز میں جواب دے سکنا۔ 7واں مقصد ہے جو اسلام کا حقیقی تعارف کرائیں، بوقت ضرورت دیگر مذاہب کی مبلغات کا وہ منہ توڑ جواب بھی دے سکیں۔ 8واں مقصد ہے نصاب کو مدون کرنے کا، تہذیب جدید کے جو خد و خال ہیں، افکار اور نظریات ہیں اور اس کے تباہ کن نتائج ہیں، اس کو سمجھ کر اسلامی تہذیب کی اہمیت کو سمجھنا اور اسے عام کرنے کی کوشش کرنا۔
یہ مذکورہ مقاصد ہیں خواتین کو دینی تعلیم دینے کا۔ اب اس لحاظ سے ہم اپنے مدارس میں کون سی کتابیں نصاب کا حصہ بنانا چاہیے، وہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں یا لکھی نہیں گئی ہیں، یہ کتابیں عربی میں موجود ہیں، اردو میں موجود ہیں، اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں جس طرح ہندوستان میں ایک عرصے تک، بلکہ ابھی بھی انگلش میڈیم سے بچہ جس طرح 10 تک پڑھتا ہے، تیلگو میڈیم سے پڑھتا ہے، ہر صوبے کی زبان سے وہاں کنڑ میڈیم سے بھی پڑھتا ہے، تمل سے بھی پڑھتا ہے، ویسے اردو میڈیم سے بھی طلباء 10 تک تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو اگر اردو میڈیم سے کوئی بچہ 10 تک پڑھا ہے تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے، وہ 10 پاس کہلائے گا۔ ایسے اردو میڈیم سے اگر کوئی بچی فارغہ اور عالمہ بنے تو عالمہ کہلا سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ عالمہ کہلانے کے لیے عربی زبان میں ہی اسے پوری کتابیں پڑھائی جائیں، چونکہ مذکورہ مقاصد کو اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو وہ مقاصد اگر عربی زبان سے حاصل ہوتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمت ہے تو پھر عربی زبان میں لڑکیوں کو تعلیم دو۔ ہمت ہے کا لفظ استعمال فرماتے تھے، چونکہ ظاہر سی بات ہے عربی زبان کو سمجھنے کے لیے، اس کے قواعد، اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے واقعتاً ہمت کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ اس درجے کی ہمت خواتین میں نہیں ہو پاتی ہے۔ اس واسطے کم تعداد میں ہی کیوں نہ صحیح اس درجے کی سمجھنے والی لڑکیاں ہونی چاہیے۔ باقی اردو میڈیم سے بھی، اردو نصاب سے بھی بچیاں اگر فارغ ہوتی ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، علم دین حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، لیکن اسلام کو سمجھنا، مسلمان بن کر رہنا یہ فرض عین ہے۔ علم دین حاصل کرنا یہ تو فرض کفایہ ہے، لیکن مسلمان بن کر رہنا یہ فرض عین ہے۔ اس واسطے علم دین کو حاصل کرنے میں فرض کفایہ کی طرف توجہ دیتے ہوئے اس سے زیادہ توجہ اسے مسلمان بنا کر باقی رکھنا ہے۔ اس فرض عین والے پہلو پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نصاب کا اولین مقصد، بنات کے نصاب کا اولین مقصد تربیت ہونا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا کرتے تھے، میں کہتا ہوں ان کو مذہبی تعلیم دیجئے، فقہ پڑھائیے، تصوف پڑھائیے، قرآن کا ترجمہ و تفسیر پڑھائیے، جس سے ان کی ظاہری باطنی اصلاح ہو۔ عورتوں کے لیے تو بس ایسی کتابیں مناسب ہیں جس سے خدا کا خوف، جنت کی خواہش اور شوق، دوزخ سے ڈر اور خوف پیدا ہو، اس کا اثر عورتوں پر بہت اچھا ہوتا ہے۔ لڑکیوں کا نصاب تعلیم یہ ہونا چاہیے کہ پہلے قرآن مجید حتی الامکان صحیح پڑھایا جائے، پھر دینی کتابیں سہل زبان میں جن میں دین کے تمام اجزاء مکمل تعلیم ہو۔ میرے نزدیک بہشتی زیور کے 10 حصے ضرورت کے لیے کافی ہیں۔ بہشتی زیور کے آخر میں مفید رسالوں کا نام بھی لکھ دیا گیا ہے، جن کا پڑھنا اور مطالعہ کرنا عورتوں کے لیے مفید ہے۔ اگر سب نہ پڑھ سکتی تو ضروری مقدار پڑھ کر باقی کا مطالعہ کر لیں۔ حضرت نے یہ بھی لکھا، اگر کسی کو بہشتی زیور پر اعتراض ہے تو کوئی اس طرح کی اور دوسری کتاب لکھ لے، یا بہشتی زیور میں ہی کچھ تبدیلی کرنا چاہتا ہے تو بھی تبدیلی کر لے، اس شرط پر کہ وہ تبدیلی کرتے ہوئے اصل جو عبارت تھی وہ حاشیے میں لکھ دے کہ یہاں پر اصل عبارت یہ تھی، ہم نے یہ تبدیلی کی ہے۔ لیکن بہر صورت ان کی نصاب کا مقصد تربیت ہونا چاہیے۔ نصاب کیا کیا ہو سکتے ہیں فنون کے لحاظ سے؟ قرآن مجید تجوید کے ساتھ ہو، مخصوص صورتوں کا حفظ ہو۔ نمبر 2، ترجمہ قرآن اور مخصوص صورتوں کی تفسیر ہو۔ نمبر 3، ان احادیث کو اہتمام سے پڑھایا جائے جو احادیث خواتین کی تربیت سے تعلق رکھتے ہوں، خواتین کے احکام سے تعلق رکھتے ہوں، ان احادیث کو اہتمام سے پڑھایا جائے۔ نمبر 4، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیرت صحابہ و صحابیات اور محدثات کو بھی پڑھانے کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 5، روزمرہ کے بنیادی اور ضروری مسائل فقہیہ جس کے لیے بہشتی زیور بہت مناسب ہے، اس کا اہتمام ہو۔ نمبر 6، امور خانہ داری سے متعلق کتابیں ضرور داخل نصاب ہوں، جس میں تربیت اطفال کے احکام ہوں، اسلام کے آئلی نظام میں زندگی کو بتایا جائے۔ نمبر 7، عقائد ضروریہ کو پہلے اجمالاً پھر تفصیلاً بتایا جائے۔ پہلے عقیدے کو سمجھیں، پھر اس کے بعد عقیدے کے لحاظ سے جو بگاڑ آج پایا جاتا ہے عقیدوں میں،
ان کو بھی سمجھانے کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 8 اصول حفظان صحت، کہ صحت کی حفاظت کیسے ہوتی ہے کھانے وغیرہ کے لحاظ سے، غذا کے لحاظ سے، اس کا بھی اہتمام ہو۔ نمبر 9 اسلام کے 5 شعبہ جات پر عبور پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، جیسے معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاقیات ہیں، ان سب کے ابواب کو جزءاً پڑھانے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 10 رد فرق ضالہ و باطلہ پر محاضرات اور مقالات کا اہتمام کیا جائے، درس کی شکل میں نہ پڑھایا جائے، اس میں وقت زیادہ لگنے یا ضائع ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ ہفتہ واری مقالہ یا محاضرے کی شکل میں ہر فرقے کا تعارف اور تعاقب اور اس کا رد کیا جا سکتا ہے، اور اس کے نکات لڑکیوں کو لکھائے جائیں، تاکہ عام خواتین تو بہکتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فارغات بھی کسی فرقے کا شکار ہو جائیں، کسی باطل فرقے میں مبتلا ہو جائیں۔ نمبر 12 ضرورت کے لحاظ سے حساب، انگلش وغیرہ بھی نصاب میں داخل رہے۔ نمبر 13 جو ہنر اور سلیقہ مندی سے متعلق جو چیزیں جیسے کپڑا سلائی ہے، ڈیزائننگ ہے، پھول کڑھائی ہے، مختلف پکوان کے ڈشز تیار کرنا ہے، مختلف سبزیوں وغیرہ سے کھانے وغیرہ بنانا، اچار وغیرہ بنانا، یہ سب چیزیں گھریلو نظام اس وقت چونکہ مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی ہوٹل کے عادی بن رہے ہیں۔ ہر ہفتہ 15 دن میں اگر گھر کو ہوٹل کا کھانا نہ آئے تو مرد کو یہ بھی تانوں میں ایک تانا یہ بھی اضافہ ہوتے جاتا ہے، یا دوسروں جیسے آزو بازو کے مردوں سے جیسے موازنہ ہوتا ہے، وہ موازنہ ادھر بھی ہوتا ہے کہ کبھی مندی نہیں آئی، کبھی باہر نہیں لے گئے، فلاں اس طرح لے جاتے ہیں۔ تو گھر کی عورتیں بھی، برقع پہنی ہوئی عورتیں بھی رات کے 12 بجے 2 بجے مندی کی ہوٹلوں پر نظر آتی ہیں۔ تو گھر کے مختلف ڈشز بنانے کا اہتمام اس میں بھی بچیوں میں آنا چاہیے۔ ہمیں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی مدرسے میں دارالاقامہ میں رہتی ہے اور 5 سال رہتی ہے، اور مدرسے میں عام طور سے چھٹیاں بھی کم ہیں، اسکولوں میں جس طرح چھٹیاں ہوتی ہیں، ہفتہ اتوار چھٹی، فلاں مرا تو چھٹی، فلاں پیدا ہوا تو چھٹی، فلاں دن کسی کو گیسز ہوئے تو چھٹی، کسی کو قبض ہوا تو بھی چھٹی، اس طرح مختلف حکومتی نمائندوں کی ہر بیماری پر چھٹی رہتی ہے، ویسا مدرسوں میں تو نہیں رہتے۔ تو چھٹیاں کم ہیں، زیادہ عرصہ بچیاں مدرسے میں رہتی ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں گھر سنبھالنے کا نظام نہیں سیکھ سکیں، پکوان نہیں سیکھ سکیں، صاف صفائی نہیں سیکھ سکیں، تہذیب نہیں سیکھ سکیں، تو پھر سیکھنے کا اور دوسرا میدان کہاں پر ہے؟ یعنی مختلف بننے کا جو عرصہ تھا ان کا 15 سال کا عرصہ، وہ پورا مدرسے کے حوالے ہو کر رہیں، باہر کے ماحول سے بچی ہوئی رہیں، لیکن یہاں کما حقہ نہیں بن پائیں، تو پھر یہی بات رہے کہ جب بھی رشتے کی بات ہوگی، بچی پورا مدرسے میں پڑھتی رہی، پکوان نہیں آتا ہے، لڑکی پورا مدرسے میں رہی، اس واسطے وہ دھونا نہیں آتا ہے، صفائی نہیں آتی ہے، فلاں نہیں آتا ہے، یہی آزار رہیں گے بچیوں کے پاس۔ تو اس واسطے ہم دیکھیں جب مستقل کوئی لڑکی ہمارے تابع ہے تو ہر چیز سکھانا گویا ہماری ذمہ داری ہے۔ کالج کی لڑکیاں پڑھنے کے لیے آتی ہیں تو ان کا نصاب مستقل الگ ہونا چاہیے، چونکہ وہ پہلے سے تعلیم یافتہ ہوتی ہیں تو پھر ان کو مستقل بنیاد سے لے کر نہیں جایا جا سکتا۔ ان کو اپنی عقل اور شعور کے لحاظ سے وہ کتابیں ہونی چاہیے جو ان کے فکر کو اور ذہن کو بدل سکیں اور اسلامی ذہن بنا سکیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ قاعدہ کلیہ صحیح نہیں ہے کہ ہر علم مفید ہے، اور یہ بھی صحیح نہیں کہ ہر شخص کے لیے ہر علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ ہر علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے افراد پیدا کیے ہیں، جامعیت کے تمام علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ، اس سب کا جامع ہونا یہ مردوں کا تو حوصلہ ہے، عورتوں کا حوصلہ نہیں ہے۔ اس واسطے ہر خاتون عورت کو اس نصاب کا جو مردوں کے لیے بنایا گیا ہے اس کا مکلف نہیں بنانا چاہیے، اس مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ کچھ لڑکیاں ایسی ہوں جو اس نصاب کو پڑھ لیں، سمجھ سکیں، چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہی واقعات میں سے ہے کہ ایک بچی کو آپ نے دیکھا کہ بہت ذہین تھی، تو آپ نے فرمایا اس کو عالمہ بنانا چاہیے۔ تو حضرت خواجہ مظہور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا لڑکیاں بھی عالمہ بنتی ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں تھیں اور بہت معیاری عالمہ بنتی تھیں، اگرچہ کہ مردوں کے مقابلے میں کم رہی ہیں لیکن رہی ہیں۔
تو اس سے حضرت فرماتے ہیں کہ کچھ تعداد ایسی ہو جو مردوں کے برابر عالمات کا نصاب پڑھنے والی ہوں، باقی ہر لڑکی کو عالمیت کے نصاب کا مکلف بنا کر انہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1426-2005 میں پڑوس ملک کے ایک مجلس عاملہ کے موقع پر جو ارشاد فرمایا تھا، اس میں 3 باتیں ہمارے لیے قابل غور ہیں۔ پہلی چیز ہے نصاب کا کہ 3 درجات حضرت نے متعین کیے۔ پہلا درجہ نصاب کا کیا ہونا چاہیے؟ پہلا درجہ یہ ہے کہ درس نظامی جو ہمارا موجودہ نصاب ہے لڑکیوں کا، کہیں 5 سالہ ہے، کہیں 6 سالہ ہے، کہیں 4 سالہ ہے، اور اس پر حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی ایک تو 5 سال میں جو نصاب متعین ہوتا وہ ادھورا نصاب ہے، 8 سال میں جو لڑکوں کو پڑھایا جاتا ہے وہ 5 سال میں پڑھا کر انہیں عالمیت کی سند دی جاتی ہے، جس پر ہمارا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا کہ لڑکوں کو ہی وہ صلاحیت پیدا نہیں ہو پاتی ہے جو صلاحیت 8 سال میں انہیں پیدا ہونا چاہیے، وہ 5 سال میں لڑکیوں میں کہاں سے پیدا ہو جائے گی، جس پر ان کو بھی عالم کی سند، اس کو بھی عالم کی سند دے دی جائے، عالمہ کی سند دے دی جائے۔ اس واسطے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک ضرورت تو یہ ہے کہ کچھ لڑکیاں جو ذی استعداد ہوں، عالمہ بن سکیں، وہ محدثہ بھی بننا ہو، فقیہہ بننا ہو، مفتیہ بننا ہو، مصنفہ مؤلفہ بننا ہو، کچھ لڑکیوں پر ایسی محنت ہو۔ یہ بات ضروری ہے کہ اس طرح کی محنت کے لیے تو سب لڑکیاں تیار نہیں ہو سکتی اور اتنا ٹائم 8 سال نہیں دے سکتی، تو حضرت فرماتے ہیں ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کہ سب اس طرح بنیں، کم تعداد میں ہی کو نہ صحیح کچھ لڑکیاں ایسی ہوں جو 8 سال 7 سال کا وقت فارغ کریں اور ان کو پورا نصاب پڑھائیں، ہر فن پر مہارت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ رہی یہ بات کہ شادیوں کا مسئلہ اور پھر ان کے رشتوں کے مسئلے آتے ہیں جس کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہم شروع سے یہی بات کرتے آئے ہیں کہ کچھ لڑکیوں پر ایسی محنت ہونی چاہیے، اس کے لیے پورے صوبے میں یا پورے ضلع میں ایک مدرسہ بھی ایسا ہو تو بس کافی ہے جو ایسی مخصوص لڑکیوں پر محنت کرے۔ اور جب لڑکیوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ بھئی وہ ماسٹر کرتی ہیں، ڈگری کرتی ہیں اور ڈاکٹر بنتی ہیں، جج بنتی ہیں، تو پھر ان کے لیے وہ ٹائم کہاں سے نکلتا ہوگا؟ جیسے اس کے لیے وہ فارغ کرتی ہیں ویسے ان کے لیے بھی فارغ کرنے کی ترغیب دی جائے اور مخصوص لڑکیوں پر اس طرح کی ذہن سازی کر کے محنت کی جائے۔ یہ لڑکیاں وہ ہوں گی جو خواتین اسلام پر اعتراض کرتی ہیں یا مضامین لکھتی ہیں، آرٹیکلز لکھتی ہیں، ان کا جواب دینے کے لیے یہ لڑکیاں ہوں گی جو اسلام پر اعتراض کرنے والیوں کو معقول انداز میں جواب دے سکیں گی۔ دوسرا درجہ نصاب کا یہ ہونا چاہیے جو اس سے آگے کا ہے، جو اس سے بڑا درجہ ہے، جو پورے معاشرے کی ضرورت ہے کہ ہر گھر کے لیے ایک مسلمان بیٹی، مسلمان ماں، مسلمان بہن، گھر کو سنبھالنے والی، نسل کی تربیت کرنے والی، یہ ضروری ہے۔ اس لحاظ سے تمام مسلمان بیٹیوں کے واسطے ایک ایسا نصاب تیار کیا جائے یا ایسا نصاب بنایا جائے جس میں وہ اسلامی تہذیب اور اسلامی عبادات اخلاق کی روشنی میں نسل کی دینی تربیت کر لیں۔ ان کی وہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ نحو صرف کو وغیرہ کو سمجھیں، وہ معقول انداز میں جواب دیں، منطقی گفتگو کریں، وہ سب ضرورت نہیں ہے۔ انہیں صحابیات اور سیرت صحابیات کی روشنی میں نسل کی تربیت کر لیں، یہ مسلمان پڑوسی کا صحیح حق ادا کر لیں، شوہر کی صحیح خدمت کر لیں، یہ نصاب بھی دوسرے درجے کا ہے جو مدرسہ پڑھنے والی عام لڑکیوں کے لیے ضروری ہے۔ نصاب کا تیسرا درجہ وہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی وہ ہے جو اسکول جانا ہی نہیں چاہتی ہے، اپنی پوری تعلیمی زندگی مدرسے میں گزارنا چاہتی ہے، یا ماں باپ اسکولوں کے ماحول سے جو آج کل کا بگڑا ہوا ماحول ہے اس ماحول کی وجہ سے مدرسے کے ماحول میں ہی پڑھانا چاہتے ہیں اپنے بچیوں کو، تو پھر ایک تیسرا نصاب وہ ہوگا جس میں لڑکیوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں انگریزی لحاظ سے 10 تک کا بھی نصاب رکھا جائے گا، انہیں عصری زبان انگریزی ہو، تیلگو ہو، ہندی ہو، میکس، حسابات ہوں، یہ سب بھی ان کے لیے رکھے جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ انہیں دینی تعلیم بھی دی جائے گی، چونکہ اب اس لڑکی کو اسکول جانا ہی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے جو بچیاں اسکول کے بغیر مدرسہ ہی پڑھنا چاہتی ہوں تو ان کا پورا نصاب الگ ہوگا جس سے وہ عصری علوم سے بھی وابستہ ہوں اور دینی تعلیم و تربیت بھی ان کی پوری ہو جائے۔ یہ 3 درجے کے نصابات الگ الگ لحاظ سے ہونے چاہیے۔
اب جن فنون پر ہمارے ادارے چل رہے ہیں ان میں جو فنون ہم پڑھا رہے ہیں یہ ان فنون میں ہمیں کہاں تشنگی رہ جاتی ہے جس پر ہمیں محنت اور توجہ دینے کی ضرورت ہے. چند فنون ہیں، چند ایسے کتابیں یا درسیات ہیں جس پر داخل نصاب ہونے کے باوجود بھی کما حق اس پر محنت نہیں ہو پاتی ہے، جس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. نمبر ایک، جو مدارس وہ ہیں جس میں عالمیت کا نصاب ہے، لڑکی کی عمر بڑی ہو چکی ہے، وہ حافظہ نہیں بن سکتی تو عالمہ کورس کر رہی ہے تو اسے عالم کورس کرایا جاتا ہے، لیکن اسے قرآن تجوید سے پڑھنا نہیں آتا. اور ہمارے مدرسوں میں، لڑکوں کے مدرسوں میں بھی فن قرات پر جیسی توجہ دینی چاہیے، قرات سبا ہو، عشرہ ہو، لڑکوں کے مدرسوں میں بھی جیسی توجہ ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو پا رہی ہے. اس کی بھی کمی ہے، ضرورت دور کرنے کی ضرورت ہے اس کمی کو. لڑکیوں کے مدرسوں میں بھی قرات اور تجوید پر جیسی توجہ ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو پاتی ہے. تو اگر کوئی لڑکی عالمہ بن رہی ہے لیکن اسے قرآن تجوید سے پڑھنا نہیں آ رہا ہے، اچھے لحن سے پڑھنا نہیں آ رہا ہے، تو یہ قابل افسوس بات رہے گی کہ عالمہ کی سند تو مل گئی لیکن قرآن ناظرہ صحیح نہیں آ رہا ہے. تو پہلے اس پر میں توجہ دی جائے. نمبر دو، عقائد پر کما حقہ ہمارے مدرسوں کے ذکور کے اداروں میں بھی معتد بھی کتابیں عقائد پر نہیں ہیں، اناث پر تو اور توجہ دینے کی ضرورت ہے. پورے درس نظامی میں شرع عقائد بہت آگے پڑھائی جاتی ہے، جس کے بارے میں تصور ہے کہ اس میں عقیدے کے علاوہ سب کچھ موجود ہے، یا ہم اس کو پہلے ہی سے مشکل سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں. اور دوسرا عقیدۃ الطحاوی ہے، کہیں پڑھائی جاتی، کہیں نہیں پڑھائی جاتی، کہیں سرسری پڑھائی جاتی ہے. اردو میں کوئی عقیدے کی کتاب جیسی محنت سے پڑھانا چاہیے ویسے درس نظامی میں ابھی بھی بہت سے اداروں میں داخل نہیں ہے. تو لڑکیوں کے مدرسوں میں بھی عقیدے کی کتابوں پر کما حق و توجہ دینے کی ضرورت ہے. تیسرا، حفظ احادیث اور فہم حدیث پر بھی محنت کی ضرورت ہے. مدرسوں میں پڑھنے والے لڑکوں میں بھی اس کی کمی ہے، لڑکیوں میں بھی اس کی کمی ہے کہ 40 حدیثیں تو مکتب میں یاد دلائے جاتے ہیں، مدرسوں میں 100 200 400 حدیثیں حفظ کرانے کا اہتمام نہیں ہو پاتا ہے. ایسے ہی لڑکیوں میں بھی حفظ احادیث کا کہیں کسی ادارے میں اس کا اہتمام ہے، ورنہ عام طور سے حفظ احادیث کا لڑکیوں میں بھی اہتمام نہیں ہو پاتا ہے. صحاح ستہ نصاب میں داخل ہیں لیکن تکرار رہتا ہے کہ ایک ہی باب کتاب الطہارت، اس میں بھی اس میں بھی، یعنی تمام 6 کے 6 کتابوں میں سے کتاب الطہارت ہوتا ہے. تو اس طرح اگر صحاح ستہ پڑھایا جاتا ہو، ایسی ترتیب دی جائے کہ ابواب کا تکرار نہ ہو، کہ ایک ہی باب ہر کتاب میں پڑھایا جائے. نمبر 4، فقہیات ہم پڑھاتے ہیں تو فقہ کی پہلے اردو میں کوئی ایسی کتاب پڑھا دی جائے جس سے ان کو مسائل پر کما حق و عبور حاصل ہو جائے. اس کے بعد ہم انہیں نور العزا پڑھاتے ہوں یا الفقہ المیسر پڑھاتے ہوں، قدوری پڑھاتے ہوں، ہدایہ پڑھاتے ہوں. تو کوشش یہ کی جائے جتنا نصاب متعین کیا گیا ہے اس نصاب میں کمی نہ رہ جائے. نصاب تو متعین ہوا 50 صفحے، 70 صفحے، 100 صفحے، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، لیکن اس میں 30 صفحے ہی پڑھا رہے ہیں، 35 صفحے ہی پڑھا رہے ہیں. اور ایک جملہ پڑھانے والے احباب کے ذہن سے یہ ختم ہو جانا چاہیے، تھوڑا پڑھیں اچھا پڑھیں، تھوڑا پڑھیں اچھا پڑھیں. یہ تو بالکل فالتو قسم کا جملہ ہے. اس لیے کہ انتظامیہ جو نصاب متعین کی ہے وہ اچھا پڑھانے کے لیے متعین کی ہے، وہ خراب پڑھانے کے لیے متعین نہیں کی ہے. وہ جتنا نصاب ہے وہ پڑھنا ہے، وہ اچھا پڑھنا ہے. اس سے زائد اگر پڑھانا ہے تو پھر اس کے بعد کہا جائے گا کہ بھئی یہ جتنا نصاب ہے یہ پڑھ لیں، یہ اچھا پڑھ لیں پہلے، اس کے بعد اگر مزید شوق سے پڑھنا ہے تو پھر اس کے بارے میں سوچا جائے گا. پہلے ہی کتاب 300 صفحے کی، اس میں سے 100 صفحے نصاب، پھر اس میں سے ہم یہ بول رہے ہیں 30 صفحے پڑھو، اچھا نصاب سے اچھا پڑھو. وہ 30 صفحے اچھا بھی پڑھ لے گا تو ظاہر سی بات ہے باقی 250 صفحے تھوڑی ہی سمجھنے کے قابل ہو جائے گا. 30 صفحے اچھا بھی پڑھ لے گا، باقی 270 صفحے تھوڑی ہی اس کی وجہ سے اچھا سمجھ لے گا. تو اس واسطے یہ ذہن تو نہیں ہونا چاہیے کہ تھوڑا پڑھیں اچھا پڑھیں، بلکہ یہ ذہن رہے جتنا پڑھیں وہ اچھا پڑھیں، جتنا پڑھیں وہ اچھا. وہ کتنا پڑھنا ہے، جتنا نصاب ہے اتنا پورا پڑھا جائے گا. اس لیے نصاب کی تکمیل کی فکر کی جائے.
5ویں چیز ہے نحو صرف بھی ہمارے نصاب میں داخل ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں کوشش یہ کی جائے کہ بچیوں کو تمرینات زیادہ کرائے جائیں، مشق زیادہ ہو، حل عبارت زیادہ ہو، اجرائے قواعد زیادہ ہو، اس کی کوشش کی جائے۔ قواعد یاد دلانا، رٹانا، یہ کام تو الحمدللہ مدرسے ذکور میں بھی ہوتا ہے، اناث میں بھی ہوتا ہے، لیکن ان قواعد کا اجرا اور اس کی تمرین پر جیسی محنت ہونی ہے وہ نہیں ہو پاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ عربی عبارت پڑھنے میں غلطی کر لیتی ہیں، وہ ہم سے بھی ہوتی ہے۔ نمبر 6، عربی ادب کی بھی کتابیں ہیں، تو عربی ادب کی کتابوں کا مقصد پہلے متعین کریں۔ عربی ادب کی کتابوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ عربی مضامین لکھیں، وہ تو ہم بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ عربی ادب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کا رشتہ کسی عرب سے کروانا ہے۔ عربی ادب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انہیں عرب جماعت لے کر چلنا ہے۔ عربی ادب کا مقصد کیا ہے؟ قرآن فہمی مقصود ہے، حدیث فہمی مقصود ہے، تو اس واسطے پہلے عربی ادب کا مقصد متعین کیا جائے، تو اسی طریقے کی محنت ہوگی۔ اب عربی ادب کی تدریجی طور پر ایسا ہو کہ تھوڑی بہت عربی زبان میں بات کر لی جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن حدیث کا غلط ترجمہ نہ ہو، صحیح ترجمہ کر سکیں، اس لحاظ سے عربی ادب پر محنت کرانے کی کوشش کی جائے۔ تکلم پر تو ظاہر سی بات ہے دونوں اداروں میں کمی پائی جاتی ہے، نہ ذکور کے اداروں میں جیسی محنت ہونا ہے ہم نہیں کر پاتے ہیں، نہ اناث کے اداروں میں ویسی محنت ہو پاتی ہے، اور اس میں کمی طلباء کی بھی نہیں ہے، طالبات کی بھی نہیں ہے، کمی ہم لوگوں کی ہے، کیونکہ کام ہم کو کرنا ہے، ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں۔ نمبر 7، عملی زندگی کا دین سکھانے کی طرف بہت توجہ دی جائے۔ عملی زندگی کا دین کیا مطلب ہے؟ عبادات ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو عبادات پر کما حق عبور پیدا کی جائے۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی ہے، جہاں پر عالمیت کی کتابیں ہیں اور انہیں مسلکی لحاظ سے فقہ حنفی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، تو اس لحاظ سے مسلک حنفی کو مدلل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم دیکھیں کہ دوسرے اہل حدیث یا دیگر مذاہب مسالک کی پڑھی لکھی خواتین ہیں، یا 40 روزہ و تربیتی یا 4 مہینہ یا 6 مہینے اس طرح تربیتی کورس کر کے آ کے وہ احادیث ازبر یاد کر کے حدیث نمبر دے کے خواتین کا ذہن بگاڑتی ہیں کہ نماز ایسی نہیں ایسی پڑھنا ہے، رکعتیں 20 نہیں 8 ہے، فلاں نہیں اتنی ہے، اور ہمارے پاس 5 سال بچی پڑھ کے فقہ حنفی کے مسائل پر اسے اطمینان نہیں ہوتا، ان مختلف مسائل میں دلائل سے وہ بات نہیں کر پاتی ہیں، تو ان مسائل میں جن میں اختلاف پایا جاتا ہے، مفتی صاحب کی کتاب ہے نماز فقہ حنفی کی نماز پر جو کتاب موجود ہے، تو اس میں ان مختلف مسائل کو دلائل کے ساتھ بہترین انداز میں حوالوں کی روشنی میں عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تو اس کو ہم یا اس سے آگے یا اس سے پیچھے کوئی اور کتاب ہم کو سمجھ میں آ رہی ہو، بہرحال ان عبادات میں مہارت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کو ہم پڑھا نہیں پاتے ہیں تو کم از کم مقالے کی شکل میں، محاضرے کی شکل میں اسے پیش کیا جائے، اور جو عبادات میں عملی طور پر مشق کرنی ہے، نوافل جس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کا نظام العمل ایسا بنایا جائے کہ لڑکیاں درس میں آنے سے پہلے وہ اشراق پڑھ کے آئیں، وقفہ اس وقت رکھا جائے کہ چاشت کی نماز پڑھ سکیں، مغرب کی تعلیم ایسی ہو کہ اس میں وہ اوابین پڑھ کر بیٹھیں، اس طرح کا عملی نظام ایسا بنایا جائے کہ وہ عبادات سے فارغ ہو کر درسیات کی طرف بھی آ سکیں۔ مختلف موقعوں پر اصلاحی تعلیم کی جو کتابیں ہوتی ہیں، ان میں عبادات کا شوق پیدا کرنے والی کتابیں اور ان افراد اور شخصیات کی زندگی سنانے کا اہتمام جس سے انہیں شوق پیدا ہو اپنی اصلاح و تربیت کا۔ ایسے ہی غسل میت کے سلسلے میں ورکشاپ کروایا جائے ہر بنات کے ادارے میں، کہ لڑکیاں میت کو غسل دینا، کفن دینا عملی طور پر یہ سیکھ سکیں، ورنہ جیسے مردوں کا مسئلہ ہے، پورے شہر میں 50 علماء ہوں گے لیکن غسل میت دینے والا ایک بھی نہیں ہوگا، کفن کی شکل دینے والا، پھاڑنے والا ایک بھی نہیں ہوگا، وہ عام آدمی ہی کرے گا، وہ جنتر منتر پڑھ کے ہی پورے کام کرے گا۔
اب یہ جو فارغ ہیں انہیں کچھ بھی اس طرح کے کاموں میں ہمت بھی نہیں ہو پاتی. ایسے ہی لڑکیوں میں بھی خواتین کو غسل دینے کے لیے عام خواتین ہی کوشش کریں گی, فارغات اس کی ہمت بھی نہیں کر پاتے, تو انہیں ابھی سے مشق کرانے کی ضرورت ہے. ایسے ہی آج کل تو بیوٹی پارلر بہت عام ہو چکے ہیں, زیبائش کا دین سکھایا جائے کہ کہاں تک زیبائش اور آرائش کی جا سکتی ہے, زینت کہاں تک اختیار کی جا سکتی ہے, کون سا جائز ہے کون سا جائز نہیں ہے. ایسے ہی خواتین کے مخصوص مسائل پر کما حقہ انہیں محنت کرائی جائے, جیسے پاکی کے مسائل ہیں, حیض و نفاس کے مسائل ہیں. ظاہر سی بات ہے مرد اس میں ماہر نہیں بن سکتا, چاہے ہم اس پر کتابیں بھی لکھ لیں پھر بھی ہم ان مسائل میں ماہر نہیں بن سکتے, یہ ہمارا موضوع ہے ہی نہیں ہے. حیض و نفاس کے مسائل میں خواتین کو ہی ماہر بنانے کی ضرورت ہے. کتنی بھی بار وہ ہدایہ پڑھا لے یا فقہ کی دوسری کتابیں پڑھا لے, طہر متخلل کو نقشہ ڈال کے وہ سمجھا لے, پھر بھی جب فون آئے گا مسئلہ پوچھے گا تب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا, دیکھ کے ہی بتائیں گے. ظاہر سی بات ہے یہ مسائل ہم سے زیادہ خواتین کو محنت کرانے کی ضرورت ہے. ایسے ہی زکوٰۃ کے مسائل ہیں, گھریلو زندگی کا دین ہے, شوہر کے حقوق ہیں, ساس سسر کے حقوق ہیں, سسرالی خاندان کا دل کیسے جیتا جائے, اولاد کی تربیت کے گر ہنر کیا ہوتے ہیں, ان سب پر انہیں محنت کرانے کی ضرورت ہے. نمبر 9, اخلاقیات کا دین مکمل سکھائیں, سچائی کی اہمیت, حیا, صبر, شکر, غیبت, حسد, جھوٹ, زبان اور نگاہ کی حفاظت, یہ سب اخلاقیات کا دین مستقل ہمارے نصاب میں شامل رہے. نمبر 10, معاشرتی زندگی کا دین, سوشل میڈیا کا استعمال, غیر محرم سے تعلقات, فیشن پرستی, پردے کے احکام, خلا طلاق کے احکام سے اچھی واقفیت, حضانت کے مسائل, عدت کے مسائل, یہ سب خواتین کو محنت سے پڑھانے کی ضرورت ہے. نمبر 11, مالی معاملات کا دین, حلال حرام کا دین سکھایا جائے, جدید مسائل سے تطبیق کرانے کی کوشش کی جائے, فضول خرچی سے اجتناب, خرید و فروخت کے احکام, یہ سب بتانے کی ضرورت ہے. نمبر 12, رد فرق ضالہ پر مستقل مقالات و محاضرات کی محنت ہو. نمبر 13, الحاد و ارتداد کے اسباب اور ان کے حل پر فکری تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 14, حقوق نسوان سے متعلق جو اعتراضات ہوتے ہیں ان اعتراضات کو مستقل مقالوں کی شکل میں مرتب کر کے پیش کیا جائے. حقوق نسوان پر جو اعتراضات میڈیا کے ذریعے سے, سوشل میڈیا سے عورتوں تک پہنچتے ہیں, ان سب کا دفاع انہی خواتین کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ سارا دین یہاں دینے کی کوشش, وہ سارا علم یہاں دینے کی کوشش کی جائے. حضرت مفتی یوسف صاحب حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, موجودہ زمانہ اتنا خطرناک زمانہ ہے عقائد کے سلسلے میں, ایسا خطرناک دور اس سے پہلے کبھی نہیں آ سکا. صحابہ کے زمانے میں بھی ارتداد کی لہر اٹھی, لیکن چونکہ ان کے عقیدے مضبوط تھے, عہد نبوی قریب تھا, اس واسطے پھر بہت جلدی وہ قابو میں آ گیا. ارتداد کی لہر پھیل نہیں سکی, کامیاب نہیں ہو سکی, اور جتنے فتنے اٹھے وہ چونکہ ایک محدود دائرے تک رہے تو وہیں تک ختم ہو گئے, فنا ہو گئے. اتنے مرجیہ فرقہ ہے, وہ مشائیہ ہے, وہ فلاں معترضہ ہے, فلاں ہے, یہ سارے فرقے ختم ہو گئے. وجہ یہ ہے کہ ان کو پھیلنے کا زمانہ نہیں مل سکا. آج کا دور یہ ہے کہ ایک فتنہ کسی کونے میں بھی اٹھے گا تو وہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیل جائے گا. تو اس لیے عقائد پر بہت زیادہ اس زمانے میں محنت کرنے کی ضرورت ہے. اردو زبان پر ہماری لڑکیوں کو کما حقہ عبور اور محنت حاصل کرنا ضروری ہے. حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں, اس زمانے میں اگر ہم بچے کو پورا حافظ قرآن بنا لیں گے تو بھی اس کے مرتد ہونے سے ہم اسے بچا نہیں سکتے, اس لیے کہ وہ عربی میں قرآن رٹا ہے, اسلام نہیں سمجھا ہے, عقیدے نہیں سمجھا ہے, قرآن رٹ چکا ہے. تو اس لیے حافظ قرآن بن جانا حفاظت دین کا ذریعہ نہیں ہے, اسے دین سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور ہندوستانیوں کا دین اردو میں محفوظ ہے, اس واسطے اردو زبان پر کما حق و عبور پیدا کی جائے. ایسے ہی معاشرتی زندگی سے جو غفلت کا انجام ہے کہ وہ گھر سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, گھریلو کام کاج کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں, اور گھروں میں فارغ پڑی رہنے سے نفسانی اور شیطانی خطرات سے دوچار ہوتی ہیں. جامعات سے فارغ ہونے والی عالمات اور فاضلات میں عجب اور کبر کا مرض پایا جاتا ہو, قرآن حدیث سے براہ راست استخراج و استنباط کا شوق پیدا ہو جاتا ہو, یا ان فاضلات کے لیے
علماء کے رشتے کے مقابلے میں عوام کے رشتے کو ترجیح دی جاتی ہو، اور قرآن حدیث کے علاوہ امور خانہ داری میں وہ دلچسپی نہ لیتی ہوں، عالمات سے نکاح کو ترجیح دینے کی ترغیب دی جائے، پڑھنے والی لڑکیوں کے والدین کی ذہن سازی کی جائے کہ فارغہ بچی کا نکاح دیندار سے کرایا جائے، حافظ عالم سے کرایا جائے، غیر عالم غیر حافظ سے نہ کرایا جائے، اس کا علم بھی محفوظ رہے گا، وہ خدمت بھی کر سکے گی، ورنہ تو کسی شرابی سے، کسی ٹیلر سے، وہ دوسرے شعبے والے کوئی ناقص نہیں ہے، وہ غیر اہم نہیں ہے، لیکن خدمت دین کے جذبے پھر اور راستے پھر میسر نہیں ہوتے ہیں۔ مطالعے کی وسعت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، ایک ایسا نظام بنائیں جس سے بچیوں کے لیے مطالعے کا مستقل نصاب تیار ہو، اور پھر ان کے لیے نظام بھی بنایا جائے، نقلی دلائل کے ساتھ عقلی دلائل سے دین کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، اور ضرورت کے بقدر جنرل نالج بھی اپنی لڑکیوں کو پڑھانے کا اہتمام کیا جائے، تاکہ وہ فتنوں کو سمجھنے میں جغرافیہ کا بڑا دخل رہتا ہے۔ فارغات کے اندر تبلیغ دین کا جذبہ پیدا کیا جائے کہ فارغ ہونے کے بعد انہیں خاموش نہیں رہنا ہے، مکتب تو بہر صورت چلانا ہے، مدرسے کی خدمت، اجتماع، یہ سب چیزوں کے ساتھ ساتھ مکتب تو بہر صورت چلانا ہے۔ انگریزی زبان کو زبان دعوت بنانے کی کوشش کی جائے، اور تاریخ اور سیرت سے استفادے کا نظام بنایا جائے، تاریخ بقدر ضرورت پڑھائی جائے، اور اسی طرح سیرت پر کما حقہ، سیرت سے اپنی زندگی کو سدھارنے اور اخلاق درست کرنے کی کوشش کرائی جائے۔ دوسرا جو موضوع ہے وہ تکثیر چندہ سے متعلق، چونکہ جو بھی دینی ادارہ ہے یا اجتماعی ادارے ہیں وہ چندے کے بغیر عام طور سے نہیں چلتے ہیں، چاہے وہ سرکاری ہو یا دینی ہو، چندہ تو بہر صورت ضروری ہے۔ اس متعلق دو باتیں ہیں، ایک تو چندے کی اہمیت اور ضرورت، وہ تو ہم سب سمجھتے ہیں، اور اس مقالے کا ابتدائی حصہ وہی ہے۔ اکابر کی تحریرات کی روشنی میں حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، پہلے زمانے میں جو زکوٰۃ کا مال آسمان کی آگ جلا دیتی تھی، آج وہی زکوٰۃ کا مال لوگوں کا دین اور ایمان بچا رہا ہے۔ یعنی مدرسوں میں عام طور سے جو مال آتا ہے وہ زکوٰۃ کا ہے، جس کے ذریعے سے لوگوں کا دین ایمان محفوظ ہو رہا ہے۔ یہ وہ مال ہے جو پہلے زکوٰۃ جو آسمانی آگ آ کے جلا کر چلی جاتی تھی۔ دین کی حفاظت صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ دین کی حفاظت سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس بات کا احساس ہر مسلمان میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دینی خدمات کے لیے چندہ وصول کرنا، یہ اس سوال میں داخل نہیں ہوتا جس سوال سے شریعت نے منع کیا ہے۔ سوال کرنا شریعت میں جو منع ہے وہ چندہ اس میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ جاہل اور نادان قسم کے لوگوں کے تان تشنی کی وجہ سے چندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عصری اداروں میں چندہ ڈونیشن کے نام پر دیا جاتا ہے اور معزز سمجھا جاتا ہے، نام بدل کر عزت بڑھا دی گئی ہے، باقی تو حقیقت وہی ہے۔ زبردستی کے چندہ کبھی جائز نہیں ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج کل چندے کی حالت یہ ہوگی کہ لوگ اس طرح پیچھے پڑ جاتے ہیں جیسے فنا فی الچندہ ہو گیا ہو۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ضرورتوں کو اظہار کرنے کا جائز طریقہ جو اکابر نے لکھا ہے، شرما حضوری کا چندہ بھی درست نہیں ہے، زبردستی کا چندہ بھی درست نہیں ہے۔ چندہ دینے والوں کے ساتھ کیسا ہمارا سلوک ہونا چاہیے، ان کا احترام کیسے کیا جائے، ان کے سامنے اپنا سالانہ بجٹ اور رپورٹ پیش کرنے کا اہتمام، اپنی محنت دکھانے کا اہتمام، مدرسہ لانے کا اہتمام، اپنی کارکردگی دکھانے کا اہتمام کیا جائے۔ معاونین چندہ کی مستقل فہرست بنائی جائے اور اپنے اخراجات کی فہرست بنائی جائے، اور پھر ہر مصرف کو الگ الگ رکھنے کی کوشش کی جائے۔ تکثیر چندہ کے سلسلے میں دو باتیں ہیں، ایک عمومی چندہ ہے، دوسرا خصوصی چندہ ہے۔ تکثیر چندہ کی مستقل اہمیت ہے، ایک تو چندے کی اہمیت ہے، دوسرا تکثیر چندہ کی اہمیت ہے۔ تکثیر چندہ کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ ہم جتنا عوام سے رابطہ رکھیں گے اتنا ان کا دین محفوظ رہے گا۔ ہمارا پیسہ لینے کا مقصد صرف ادارہ چلانا نہ ہو، ہمارا پیسہ لینے کا مقصد اس کے دین کی حفاظت بھی ہو، جس سے ہم لے رہے ہیں اس سے رابطہ مضبوط رکھا جائے، اس کی اصلاح و تربیت کی بھی فکر کی جائے، اسے اپنی دینی پروگراموں میں جوڑنے کی فکر کی جائے۔ اس سے وہ
خرچ کم بھی کرتا ہو لیکن اس کی تربیت زیادہ ہوگی، اس کی نسل بنے گی، وہ مال کے چندے سے زیادہ افراد کا چندہ زیادہ ہوگا۔ تکثیر چندہ میں سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے استغنا سے کام لینا۔ استغنا سے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ خدمت دین کے سلسلے میں حضرت تھانوی نے جو اصول بیان فرمایا کہ عزت نفس اور عظمت دین کے ساتھ خدمت دین کی جائے، عزت نفس اور عظمت دین کے ساتھ خدمت دین کی جائے۔ ایسی حرکت نہ ہو جس سے دین کی توہین لازم آئے یا اپنی تحقیر لازم آئے، نہ خود کو ذلیل کرنا ہے نہ دین کو ذلیل کرنا ہے۔ ان دونوں کی رعایت کے ساتھ خدمت دین کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور استغنا میں دوسری چیز آتی ہے، چندے کا اعلان بھی استغنا کے ساتھ کیا جائے۔ چندے کا اعلان جس طرح ہوتا ہے کہ غریب محتاج فلاں ضرورت مند پڑھتے ہیں، اس طرح نہ ہو۔ جب دینی مدارس کو اسلامی قلعہ سمجھتے ہیں، یہاں دین کی حفاظت ہوتی ہے، مستقل موجود ہے اعلان، اسے پڑھ کر اس طرح کا اعلان استغنا کے ساتھ ہو۔ نمبر 2، فیس کا نظام مضبوط بنایا جائے، امدادی داخلے کم لیے جائیں تاکہ قوم جس طرح آؤٹنگ پر، ڈیٹنگ پر، فیشن پر اور فنکشن ہالوں پر اور ہوٹلوں پر خرچ کرتی ہے، ہاسپٹلوں پر خرچ کرتی ہے، اسی طرح دینی تعلیم پر خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ یہاں 1500 روپے کی فیس دینا بھاری ہے، وہاں پر ایک وقت کے کھانے کے لیے 2000 کی مندی کھانا آسان ہو جاتا ہے، گھومنے پھرنے کے لیے اوٹی کشمیر جانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو امدادی داخلوں کی لمٹ رکھی جائے، فیس کے نظام کو مضبوط بنایا جائے۔ بقدر ضرورت تو ظاہر سی بات ہے کہ بغیر فیس کے پڑھنے والے، کم فیس پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن نظام میں کچھ فیصد متعین کیا جائے، اتنے فیصد امدادی ہوگا، اتنے فیصد غیر امدادی ہوگا۔ وہ تو دارالعلوم کا بھی نظام ہے کہ وہاں بھی امدادی غیر امدادی کا لحاظ رکھ کر لیا جاتا ہے۔ نمبر 3، استغنا میں یہ بھی بات داخل ہے کہ بلا ضرورت کے مدرسے قائم نہ کیے جائیں۔ جہاں ضرورت ہو وہیں مدرسہ، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی مدرسہ قائم کرنا، یہ بھی استغنا کے خلاف ہے کہ اس مدرسے کی پبلک کو ضرورت نہیں ہے، اس مدرسے کی عوام کو ضرورت نہیں ہے۔ جہاں محتمم صاحب سے اختلاف ہو گیا دوسرا مدرسہ قائم ہو گیا، جہاں تھوڑے مشہور ہو گئے یا جہاں تھوڑے سے تعلقات پیدا ہو گئے اور ایک مدرسہ قائم ہو گیا، اپنا نکل کر الگ مدرسہ قائم کر لیا۔ اس طرح کی بات نہ ہو۔ جیسے ابھی بات آئی کہ تقابل میں دین کا کام نہیں ہو پاتا ہے، تقابل میں مدرسہ قائم نہ کیا جائے، بقدر ضرورت ہی مدرسے قائم ہو۔ آج کل حال یہ ہے کہ طلبہ کم ہیں، پڑھانے والے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے کم ہیں، پڑھانے والے زیادہ ہیں۔ اگر کسی شہر میں 5-6 مدرسے ہیں، ایک مدرسے میں 40، دوسرے مدرسے میں 30 اور ایک مدرسے میں 50 اور ایک مدرسے میں 60، 30، 40، 50، 60 ہیں، کل ملا کے 200 بچے ہی ہیں پورے 5-6 مدرسوں میں۔ تو ظاہر سی بات اس طرح مدارس کثرت سے ہو جائیں گے تو لوگوں کا اعتماد بھی مجروح ہو جاتا ہے۔ بقدر اب اسے مدرسہ کھولنے کے سلسلے میں اپنے اکابر سے مشورہ، وہاں ضرورت ہے کہ نہیں ہے، کون اپنا سرپرست ہے، مکمل کسی کے تابع ہو کر چلنا۔ ان بڑوں کے مشورے سے اگر یہ بات آئی، اپنے سرپرست کے مشورے سے کہ ہاں ضرورت ہے، علاقے کی نوعیت ایسی ہے، آپ مکمل اپنے سرپرست کے تابع ہو کر قائم کریں، تو ظاہر سی بات ہے اس صورت میں وہ ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 4، فارغات سے اور اولیاء سرپرست سے ادارے کا تعاون لیا جائے کہ جن کے بچے پڑھتے ہیں، جن کی بچیاں پڑھتی ہیں، وہ ماں باپ بھی کچھ کاروبار کرتے ہوں گے، ملازم ہوں گے، ان کو اپنے مدرسے کا معاون بنانے کی کوشش کی جائے۔ اپنے پڑھنے والی بچیوں کے والدین کی زکوٰۃ مدرسے میں جمع کروانے کا نظام بنایا جائے۔ اگر 50,000 آپ کی زکوٰۃ نکلتی ہے تو اس میں سے 10,000 مدرسے میں جمع کر دیں۔ اس طرح اولیاء سرپرست کو ادارے کا معاون بنائیں۔ وہ فیس نہیں دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، زکوٰۃ تو دے سکتے ہیں، اس طرح اولیاء سرپرست کو معاون بنائیں۔ نمبر 5، استغنا میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھروسہ اور تعلق مضبوط رکھا جائے کہ دین کا کام ہے، خدمت ہے، مدرسہ چلانا میری ذمہ داری نہیں ہے، خدمت میری ذمہ داری ہے، جب تک وہ لے گا تو خدمت کریں گے۔ اس واسطے پڑھ کر، یعنی کسی کے گلے پڑھ کر ہمیں دین کا کام نہیں کرنا ہے، پیچھے پڑھ کر دین کا کام نہیں کرنا جس سے لوگ دین سے بیزار یا مدارس سے بیزار ہو جائیں۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پرتاپ گڑھ کا سفر تھا، وہ ٹرین میں جا رہے تھے تو اس موقع پر ایک ایسے انگریزی طبقے کے پڑھے ہوئے صاحب نے پوچھا کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا مدرسہ چلاتا ہوں۔ تو پھر وہ معلومات کرنے لگا کہ مدرسہ قائم کرنے کے لیے آپ نے کیا کوشش کی اور مدرسہ کیسے چل رہا ہے، آپ نے سفیر رکھا ہوگا۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں، ہمارے مدرسے کا سفیر نہیں ہے۔ پھر حضرت سے اس نے کہا کہ
کوئی گورنمنٹ آپ کی امداد کرتی ہوگی؟ حضرت نے کہا گورنمنٹ بھی امداد نہیں کرتی۔ پھر یہ اس نے پوچھا محلے کے لوگوں نے ذمہ داری لے لی ہوگی؟ تو حضرت نے فرمایا محلے کے لوگ بھی ذمہ داری نہیں لیے ہیں، نہیں چند مالدار لوگوں نے سرپرستی کی ہوگی۔ کہا حضرت کوئی مالدار بھی سرپرستی نہیں کرتا ہے۔ تو پھر تعجب سے پوچھا مدرسہ کیسے چلتا ہے آپ کا پھر؟ تو حضرت نے فرمایا آپ کے محلے میں کوئی دکان کھولی ہے، کسی نے کرانہ اسٹور کھولا ہے، تو وہ کرانہ اسٹور کھولنے سے پہلے سارے محلے والوں سے چندہ کر کے دکان کھولا تھا؟ نہیں، ایسا تو نہیں کھولتا ہے۔ کوئی مالدار اس دکان کی ذمہ داری لیے تھے کہ تیری دکان ہم چلائیں گے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے۔ یا مخصوص افراد اس کے دکان کو چلانے کی ذمہ داری لیتے ہیں؟ نہیں، ویسا بھی نہیں۔ کس بھروسے پہ کھولتا ہے؟ نہیں، محلے اللہ کے بھروسے پہ کھولتا ہے۔ تو ہم بھی اللہ کے بھروسے پہ مدرسہ کھولے ہیں، جیسے اس کی دکان چلتی ہے ایسے ہمارا مدرسہ چلتا ہے۔ تو ایسے ہی تو تیسری یہ بڑی چیز ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھا جائے، عوام کے سامنے اپنی ضرورت رکھنے سے پہلے اللہ کے سامنے رکھی جائے۔ تقصیر چندہ میں دوسری جو چیز ہے وہ ہے اپنی ضرورت کو تحریراً پیش کر دینا۔ مدرسے میں کون کون سی چیزیں، بگونوں کی ضرورت ہے، کتابوں کی ضرورت ہے، تپائیوں کی ضرورت ہے، ضرورتوں کی فہرست اور اس کی تعداد لکھ کر مخصوص افراد تک خط کے ذریعے سے پہنچا دیا جائے، یا اپنے مدرسے کے باہر مسجد کے پاس لٹکا دیا جائے، جس کو ضرورت ہو وہ مدرسہ آ کر تعاون کر دیں۔ ضرورت کا اظہار کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ مانگنا الگ چیز ہے، اظہار کر دینا الگ چیز ہے، دباؤ ڈالنا الگ چیز ہے۔ تیسری صورت ہے ممبر سازی کا نظام بنایا جائے۔ جب دارالعلوم ندوۃ العلماء کا قیام آیا، عمل میں آیا، تو اس موقع پر 10 لاکھ روپے سرمایہ کی ضرورت تھی۔ تو وہ نظام اس وقت جو بنایا گیا تھا، ہندوستان کے مسلمان اس وقت 6 کروڑ تھے اس وقت کی تعداد، اگر اس میں سے 4 کروڑ مسلمان بھی فی کس 4 آنے بھی دے گا تو یہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ فی کس 4 آنے بھی دے گا، اس لحاظ سے اس پورے شہر میں 1 آنا، 2 آنے، 3 آنے، 4 آنے کا ممبر بنانے کی کوشش کی گئی، اور وہ الحمدللہ کامیاب بھی رہی۔ تو ممبر بنانے کی کوشش کی جائے، 200 روپے کا ممبر، 500 روپے کا ممبر، ماہانہ 200 روپے دیں گے، 500 روپے دیں گے۔ نمبر 4، تقریبات کے موقع پر کچھ رقم جمع کرنے کا اہتمام۔ تعلق والے احباب ہیں، شادی کے موقع پر 10 لاکھ روپے شادی میں خرچ کر رہا ہے، 10,000 روپے مدرسے کے لیے نکال دے۔ نکاح ولیمے کے لیے 15 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے، 15,000 روپے مدرسے کے لیے نکال دیا جائے۔ تو یہ ترغیب خوشی کے موقع پر بطور صدقے کی نیت ہی کہ کیوں نہ صحیح کچھ رقم اس موقع پر نکالنے کا نظام سمجھایا جائے۔ نمبر 5، اپنی تنخواہ سے مدرسے کا کچھ حصہ متعین کیا جائے۔ جیسے اس کی ایک شکل یہ ہوگی کہ آپ کی تنخواہ 1,00,000 روپے ہے، اس میں سے 1% آپ دے دیں، 100 میں سے 1 روپے آپ دے دیں، 1,00,000 روپے میں سے 1,000 روپے آپ دے دیں۔ اس طرح تنخواہ کا فیصد چند احباب سے متعین کیا جائے۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی آمدنی کی پہلی تنخواہ مدرسے کو جمع کر دیں، یہ بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 6، تاجر حضرات سے مخصوص مقدار متعین کی جا سکتی ہے۔ جو تاجر حضرات ہیں ان سے اپنی آمدنی کا 2%، 1% نفع کا آپ یہاں ڈبے میں جمع کر دیں، مدرسے کے لیے مہینے کے حساب سے آپ جمع کر دیں۔ نمبر 7، مسجدوں میں امدادی ڈبہ رکھنے کی کوشش کی جائے۔ مدرسے کا جو جیسے چندے کا ڈبہ ہوتا ہے مسجد کا، ویسے مدرسے کا بھی چندے کا ڈبہ مسجدوں میں متولی حضرات سے، کمیٹی کے احباب سے بات کر کے رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور نمبر 7، لاولد جو افراد ہوتے ہیں جن کی کوئی اولاد نہیں ہے، اب ان کی پراپرٹیاں ہیں، زمینات ہیں، جائیداد ہیں، ان سے ملاقات کر کے ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر کچھ ایسا نظام ان کو سمجھایا جائے کہ آپ کی زمین کا، آپ کی جائیداد کا کچھ حصہ مدرسے کے لیے وقف کر دیں، وہ مدرسہ استعمال کرے گا یا اس کی آمدنی مدرسے کے لیے رہے گی۔ آپ کے جانے کے بعد تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ یا تو کوئی قبضہ کرنے والا ہے، کوئی دوسرا لینے والا ہے، کچھ بھی ہونے والا ہے۔ تو جیتے جی اپنے لیے کچھ ایسا نظام بنا لیں کہ مرنے کے بعد آپ کے کام آ سکے۔ نمبر 9، مٹھی فنڈ کا نظام بنایا جائے۔ مٹھی فنڈ حضرت شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مالیات کے سلسلے میں فرماتے تھے کہ اس سے بڑا تعاون ہوتا ہے کہ جب بھی خاتون گھر میں کھانا بنائے، 1 مٹھی چاول نکال کے مدرسے کے ڈبے میں ڈال دے۔ اب پورے محلے میں 500 خواتین ہیں، 500 ڈبے ہمارے موجود ہیں، ہر ڈبے میں روزانہ 1 مٹھی 3 وقت کے لحاظ سے 3 مٹھی چاول پڑ رہے ہوں تو ظاہر سی بات ہے مدرسے کے لیے چاول خریدنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ حضرت کا واقعہ بھی لکھا ہے مفتی صاحب نے کہ ایک بیوہ خاتون کو چھوڑ دیا گیا ڈبہ تقسیم کرنے میں کہ مدرسے کی
ڈبے جب تقسیم کیے جا رہے تھے تو یہ سمجھ کر کے بیوہ عورت ہے یہ خود کہاں سے گزارا کرے گی کہ مدرسے کے لیے دے سکے، تو بعد میں جب اسے پتہ چلا وہ اہتمام سے مدرسہ آئی اور پھر کہنے لگی کہ ہمیں آپ ثواب سے محروم نہ کریں، جب صدقے کا ڈبہ سب کو دیا جا رہا ہے تو مجھے بھی دیا جائے۔ جب بیوہ خاتون نے خود آ کر صدقے کا ڈبہ لیا، محلے کی خواتین کو جب معلوم ہوا بیوہ ہو کے تعاون کر رہی ہے تو ہم کیوں تعاون نہیں کر سکتے، دوسرے خواتین کو جذبہ پیدا ہوا۔ حضرت مفتی سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم نے ایک موقع سے فرمایا تھا، کوہکن مہاراشٹر کا ساحلی علاقہ ہے، وہاں کی ایک تنظیم ہے انجمن تعلیم و ترقی کے نام سے، ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے صدقے کے ڈبے گھروں میں رکھوائے، روزانہ 1 روپیہ ڈبے میں ڈالنے کا اہتمام، جتنے افراد ہیں مثلا گھر میں 6 افراد ہیں 6 روپے ڈبے میں ڈالو، اس طرح کرتے ہوئے سالانہ ان کی جو آمدنی ہوئی ہے اس تنظیم کی 4 کروڑ روپے ہوئے ہیں، 4 کروڑ روپے، اور ڈالنے کا 1 ہی روپیہ روزانہ اپنی طرف سے۔ گھر میں 6-7 افراد ہیں تو روزانہ 7 روپے ایک گھر سے آ رہے ہیں، 10 افراد ہیں تو 10 روپے آ رہے ہیں، تو روزانہ آتے ہیں تو سالانہ 4 کروڑ کی آمدنی ہوئی اور اس کے ذریعے سے خدمت دین ہوا۔ تو صدقے کے ڈبے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آج کل کے زمانے کے حساب سے بہت سے مسلمان راشن کا چاول نہیں لیتے ہیں، یا لیتے ہیں تو 10 روپے 8 روپے سے بیچ دیتے ہیں، تو مدارس والے راشن کا چاول جو اس طرح ضائع کر دیا جاتا ہو یا سستے میں چھوڑ دیا جاتا ہو اس کو لے کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چندہ خاص طور سے غربا سے لینے کا اہتمام کیا جائے عمرہ کے مقابلے میں، غربا کے چندے میں اخلاص ہوتا ہے، عمرہ کے چندے کے مقابلے میں اس میں احسان زیادہ ہوتا ہے، اخلاص والا چندہ زیادہ برکت والا ہوتا ہے احسان والے چندے کے مقابلے میں۔ اس واسطے اکابر کی ترغیب یہی رہی ہے کہ غربا کا چندہ لینے کا نظام بنایا جائے۔ اور 10واں عمل ہے عوام اور مدارس کے بچوں میں مواخات کا نظام بنایا جائے، یعنی اس بچے کی کفالت آپ کے ذمے، اس بچے کا کھانا آپ کے ذمے۔ کئی مدرسے جیسے تمل ناڈو کا مدرسہ ہے، ایک مشہور ادارہ ہے وہاں کا مدرسہ داؤدیہ کے نام سے، اس میں 500 بچے پڑھتے ہیں اور مطبخ نہیں ہے، تقسیم کسی طرح جو بھی بچہ آئے گا کوئی گھر کا فرد اسے اپنے ذمے اس کا کھانا لے لے گا۔ اور بھی کئی مدرسے پائے جاتے ہیں جس میں مطبخ کے بغیر دارالاقامہ کا نظام چلتا ہے۔ اس طرح بچیوں کے کھانے کا نظام کسی کے ذمے کر دی جائے، تعلیمی فیس الگ ہے اور کھانے کی فیس الگ ہے، کھانے کی فیس کے سلسلے میں تشکیل کی جائے اور افراز تو تیار کیا جائے۔ نمبر 11، چندہ کرنے کے بعد چندے کے خرچ کی ترجیحات متعین کی جائے۔ تکثیر چندہ کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، آمدنی ہمارے ذمے نہیں ہے، خرچ ہمارے ذمے ہے، ہمارے بس میں آمدنی نہیں ہے، ہم جتنی آمدنی لانا چاہیں لا سکیں نہیں ہے، ہم جتنا خرچ کرنا چاہیں وہ لمٹ میں کر سکتے ہیں، تو خرچ کرنے کی ترجیحات کیا ہوں؟ اب جیسے 80% ہمارا خرچ وہ تعلیم پر لگے، اساتذہ پر لگے، بچوں پر لگے، 20% صرف وہ تعمیر پر لگے، کنسٹرکشن پر لگے۔ اس کے برعکس اگر ہو رہا ہے کہ تعمیر بڑی ہو رہی ہے، نہ تنخواہ بڑھ رہی ہے، نہ بچوں کا کھانا اچھا ہو رہا ہے، نہ پردے کی عمارت بن رہی ہے، نہ پردے کا معقول نظام ہو رہا ہے، صرف مدرسے کی زمین پہ زمین خریدی جا رہی، بلڈنگ پہ بلڈنگ بنائی جا رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ کوئی چندہ نہیں ہوگا، یعنی اس طرح کا خرچ کوئی معقول بات نہیں ہوگی۔ خرچ کی ترجیحات متعین کی جائیں، بے فائدہ اشتہار بازی پر، جلسوں پر خرچ۔ 6 مہینے سے مدرسے کے معلمین معلمات کی تنخواہ رکی ہوئی ہے، سالانہ جلسہ 2 لاکھ کا ہو رہا ہے، یہ کون سی انصاف کی بات ہے؟ مہینہ بھر خدمت کرنے والوں کا حق نہیں دیا گیا، یا اسٹیج دھوم دھام کا سجایا جا رہا ہے، تو اس میں کون سی دلی جذبے کے ساتھ معلمات حصہ لیں گی؟ یہ خود تو بے دینی ہے۔ جو حضرت مولانا عاقل حسامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ حدیث میں تو ہے کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کو اس کی مزدوری دے دو، یا خون سوکھ گیا تو بھی مزدوری نہیں مل رہی ہے، وہ حال ہو جائے گا کہ 6 مہینے ہو گئے تنخواہ نہیں مل رہی اور جلسہ دھوم دھام کا ہو رہا ہے، دستار بندی ہو رہی ہے، خمار پوشی ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، تو ان پر خرچ کرنے کا لمٹ رکھا جائے۔ قوم میں دینے کا جذبہ ہے، لیکن خرچ کی ترجیح بدلنے پر، واقعتاً ضرورتیں بننے پر، مدارس کی مجموعی طور پر تعلیمی ترقی کی طرف توجہ ہو تعمیری ترقی کے مقابلے میں۔ یہ عمومی طور پر چندہ کرنے کی 11 صورتیں تھیں جو ذکر کی گئی ہیں۔ خصوصی چندے کی چند شکلیں ہیں، وہ مختصراً ذکر کی جاتی ہیں۔
خصوصی چندے کو ہمارے اکابر نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں دباؤ والا معاملہ نہ رہے. خاص افراد سے چندہ لینے کا مطلب فلاں مالدار کے پاس گئے، فلاں مالدار کے پاس گئے، اس میں دباؤ والی کیفیت نہ ہو. ایسی کیفیت سے سوال نہ کیا جائے کہ شرما حضوری میں یا بدنامی سے ڈرنے میں وہ شخص دینے پر مجبور ہو رہا ہو، اس طرح کا نہ ہو. علماء کو بھی اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اپنے ادارے کے لیے خاص کرنا چاہیے. اپنی گھر والی کی زکوٰۃ ہے، اپنی آمدنی ہے، اس میں میری اگر تنخواہ 15,000 ہے، 20,000 ہے، اس میں سے 20 روپے میں مدرسے کو تو دے سکتا ہوں، 100 روپے تو میں اپنے ادارے کو دے سکتا ہوں. تو خود استاذ ہو، معلمہ ہو، محتمم ہو، اپنی آمدنی میں سے بھی کچھ پیسہ صدقے کے طور پر ادارے میں رسید کٹوانے کا اہتمام ہونا چاہیے. علماء کے انفاق سے عوام پر اثر پڑتا ہے. خود پہلے ابتدا کرے تو پھر اس کا اثر عوام پر پڑے گا، وہ بھی اس کے لیے تیار ہوں گے. صدقات نمبر 1، اس سلسلے میں صدقات واجبہ کی فہرست بنائی جائے. صدقات واجبہ میں عشر بھی آتا ہے. عشر کے سلسلے میں ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ جو گاؤں دیہات کے لوگ باغیچے اور کھیت والے ہیں ان کو جمع کیا جائے اور ان کو عشر کے احکام سمجھائے جائیں. ان کی زمین کی پیداوار سے صدقہ نکالنا ان کو ضروری سمجھ میں آ رہا ہو تو ان کو بتایا جائے اور پھر ترغیب دی جائے کہ اس اناج کا اتنا حصہ ادارے میں جمع کیا جائے. اس سے ان کو عشر کے احکام بھی معلوم ہوں گے، وہ دین بھی سمجھ میں آئے گا اور پھر ہماری ادارے کی ضرورت بھی پوری ہوگی. ایسا نہیں کہ بھئی راشن کی ایک چاول کی پیکٹ یا فلاں کی پیکٹ، ایک تیل کا ڈبہ ایک لے رہے ہیں لیکن ان کو ان کا دین نہیں سمجھایا جا رہا ہے. ایسی دوسری چیز ہے زیورات کی زکوٰۃ ہے، جانوروں کی زکوٰۃ ہے، تجارت کی زکوٰۃ ہے. اس کی تفصیل سمجھانے کا مستقل نظام بنایا جائے اور اپنے ادارے کے قریب افراد کو جمع کیا جائے اور ان کو ان زکوٰۃ کے احکام کو بتا کر پھر ان کو ترغیب دی جائے. اگر ان میں سے کوئی زکوٰۃ کا مال جمع بھی نہیں کیا، کم از کم ان کو ان کا دین تو سمجھ میں آ گیا، ایک ذمہ داری تو پوری ہو گئی. نمبر 2، چرم قربانی ہے. اب آج اس کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں ہوتی ہے، خود خریدار بھی خرید نہیں پا رہے ہیں. نمبر 4، اس سلسلے میں فدیہ اور کفارات کی تفصیل ہے. صدقہ فطر کا مسئلہ ہے یا قسم کے کفارے کا مسئلہ ہے. سجدہ تلاوت کا بھی فدیہ فقہا نے واجب کیا ہے. اگر سجدہ تلاوت بندے کے ذمے باقی رہ گئے اس کا بھی کفارہ دینا پڑتا ہے، اس کو بھی سمجھانے کا نظام بنایا جائے. نمبر 5، اوقاف کے زمینوں کو یا اوقاف کی آمدنی کو استعمال کرنے کی کوشش کی جائے. ایسے افراد سے تعلق بنایا جائے تاکہ اوقاف کی زمینیں ضائع نہ ہو جائیں یا قبضے میں نہ آ جائیں. نمبر 6، مدرسے کو کتب خانے کی ضرورت ہے تو کتابوں کی امداد کی مستقل فہرست بنائی جائے اور عوام میں جس طرح قرآن یا پارے یا نورانی قاعدہ اس طرح دلانے کا جذبہ ہے تو اپنے ادارے کو جن کتابوں کی ضرورت ہے ان کتابوں کی الگ سے امداد کا تعاون کیا جائے. اس سلسلے میں دسیوں واقعات ہیں جس میں اسلاف میں کتب خانے لوگوں نے وقف کیے ہیں اداروں کے خاطر. نمبر 7، ہدایہ کا نظام بنانا کہ عطیے کے طور پر مدرسے کو جمع کی جانے کی شکل کیا ہو سکتی ہے. نمبر 8، اساتذہ کی ہنگامی موقعوں پر تعاون کی الگ فہرست بنائی جائے. بعض لوگوں کا ذہن یہ رہتا ہے مدرسے کے چندے کے نام پہ پوچھا جائے تو دینے تیار نہیں ہوتے. البتہ بچوں کے کھانے کے نام پر، دعوت کے نام پر، راشن کے نام پر اس پر تیار ہو جاتے ہیں، سامان کے نام پر اس پر تیار ہو جاتے ہیں. ایسی اساتذہ کے لیے اسکالرشپ کا نظام بنایا جائے کہ اساتذہ یا معلمات کی بچیاں کسی اسکول میں پڑھتی ہوں، ادارہ ان کی اسکالرشپ کرے گا، سالانہ 10,000 12,000 مدرسے سے ان کے بچوں کی اسکول کی فیس دی جائے گی. ایک فنڈ ایسا بنایا جائے تو اس کی امداد الگ سے ہوگی. تنخواہ نہ بڑھ سکے زیادہ لیکن باہر سے امداد ہو جائے گی. ایسے ہی اساتذہ کی ڈلیوری کا موقع ہے، ان کی بیماری کا موقع ہے، اس کا فنڈ الگ رکھا جائے. اساتذہ معلمات کو قرضے کی ضرورت پڑتی ہے تو قرضے کا فنڈ الگ رکھا جائے، اس کے معاونین الگ سے تیار کیے جائیں. لوگ اس طرح کے تعاون کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، وہ بھی ادارے کا مستقل تعاون اور چندہ ہوتا ہے. نمبر 9، خصوصی چندے میں اسکراپ کا سامان بھی مدرسہ اصول کر کے اسے بیچ کر اس سے مدرسے کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں. بعض اسکراپس وہ ہوتے ہیں جو اچھی خاصی قیمت میں فروخت ہوتے ہیں اور بعض مدرسے کی ضرورت میں استعمال میں آتے ہیں، اس کی اصولی کا نظام بنایا جائے. جیسے اب چمڑا اصولی کا نظام ختم ہو گیا تو اس کی جگہ پر اسکراپ اصولی کا نظام بنایا جا سکتا ہے. نمبر 10، اس سلسلے میں تقسیر چندہ کے سلسلے میں
کسانوں کی پیداوار کا 40واں حصہ، ملازمت پیشہ افراد کی تنخواہ کے افراد کا 40واں حصہ، ایسے ہی صدقے کا ڈبہ گھروں میں رکھانے کا اہتمام، تاجروں ڈاکٹروں کے کاؤنٹروں پر مدرسے کا ڈبہ رکھانے کا اہتمام، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے والدین کی تنخواہوں سے کچھ فیصد کی تشکیل، محلے اور گاؤں کی مساجد میں ایک جمعہ کا اعلان 2 مہینے میں ایک بار ہی کیوں نہ صحیح مدرسے کے سلسلے میں اعلان کیا جائے گا۔ اس طرح کے نظام سے تکثیر چندہ کی کوششیں کی جا سکتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی اور اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ بہت بنیادی طور پر جو بات یاد رکھنے کی ہے، خلاصے کے طور پر یاد رکھنے کی ہے، وہی بات جو حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شریعت کی مخالفت بھی نہ ہو اور حکومت کی خلاف ورزی بھی نہ ہو۔ مالیاتی نظام میں، تعمیراتی نظام میں، تعلیماتی نظام میں، تحریک مدارس کو گزشتہ 150 سال میں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی مقبولیت عطا فرمائی۔ مسلم سلطنتوں کا زوال آیا اور مسلم سلطنتوں کی سرپرستی ختم ہو گئی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے واقعتاً پر اثر الہامی اصول اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ کسی مالدار یا کسی حکومت کے سہارے اداروں کو نہ چلایا جائے، ورنہ ہماری خود مختاری ختم ہو جائے گی۔ فتویٰ وہ جاری ہوگا جو حکومت چاہے گی، وہ نہیں جاری ہو سکتا جو شریعت کی ترجمانی ہے۔ حضرت نانوتوی نے لکھا ہے اس آدمی کا مال قبول کیا جائے جس کو اپنے مال سے کوئی امید نہ ہو۔ میرے مال سے کیا ہوتا صاحب؟ اس سلسلے میں ہونے والی غیر شرعی حرکتیں، کمیشن، غیر محتاط استعمال، بے تقوی کی زندگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ علماء دیوبند کا امتیاز ہے مالیات کے سلسلے میں بھی تقوی کا اہتمام۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ حضرت نے ٹپری کارڈ دے کر ایک ایک استاد کے پاس بھیجا، ان کا رکوع ریکارڈ کروایا اور پھر اس کے بعد کاغذ پر ہر استاد کی تجویدی اغلاط لکھ کر دی۔ اس کے بعد ایک صاحب آئے اور ایک رقم پیش کرنے لگے۔ حضرت نے فرمایا ہاں بھائی، تبھی تو ہم سوچ رہے تھے کہ کام اخلاص اور اصول سے ہو، ادارہ مقروض ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ ادارہ مقروض کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اخلاص اور اصول سے کام بھی ہو رہا ہو؟ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طرز عمل بھی اپنایا جا سکتا ہے کہ جب بھی میں نے اساتذہ کی تنخواہ بڑھا دی، اللہ تعالیٰ نے ادارے کی آمدنی بڑھا دی۔ جلب نصرت کے لیے، تائید الہی کو کھینچنے کے لیے یہ طریقہ بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے نظام مالیات کو حکومت کے قانون کے مطابق بھی کیسے کیا جائے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بنگال کے الیکشن کے بعد، آسام کے الیکشن کے بعد، تلنگانہ کے مدارس میں ہمارے اکابر یہ بات چلانا چاہتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم
جو رابطہ مدارس عربیہ تلنگانہ کے ذمہ دار ہیں، یہ غم ذہن و دماغ پر سوار ہے کہ اہل مدارس کو متوجہ کیا جائے اپنے ٹرسٹ کے بنانے، زمین کے کاغذات کو ٹرسٹ کے حوالے کرنے، ٹرسٹ کے قوانین کی رعایت کرنے، اپنے سالانہ IT سبمٹ کرنے کی طرف متوجہ کیا جائے۔ حکومت کی سخت گیری اور دشمنوں کی شرپسندی ہر جگہ پر دندنا رہی ہے۔ اگر ہم نے اس کی رعایت نہیں کی، آئندہ زبردست نقصان کا اندیشہ ہے۔ قوم کا سرمایہ حکومت ہتھیا لے گی اگر ہم نے سرکاری قوانین کی رعایت نہیں کی۔ یہاں پر موجود رہیں گے شام تک ایڈوکیٹ مفتی نویس سیف صاحب دامت برکاتہم، اور ان کی اہلیہ محترمہ یہاں پر عالمہ ایڈوکیٹ بہن موجود ہے۔ ان کے ساتھ ہم بیٹھ کر اپنے ٹرسٹ کے کاغذات، اپنی آمدنی کے ذرائع، IT کے قوانین کی تفصیلات معلوم کر لینا بے حد ضروری ہے۔ پانی سر سے نہیں چھت سے اونچا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ وقت قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ضروریات سے فارغ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔